بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 ستمبر 1905۔ فرمایا آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقوی اور طہارت میں ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور الہام کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی وراء طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی غم و غم نہیں آ سکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر آیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، البقرہ آیت 63۔ اگر کوئی ہم و غم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے اس کے لیے خارجی اسباب ان کے دور کرنے کے لیے پیدا کر دیتا ہے، یا خارق عادت صبر ان کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا دنا فتدلّا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوع انسان کی طرف جھکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس کمال میں آپ کے دو درجے بیان فرمائے ہیں، ایک صعود، دوسر نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنوب کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دنوب اقرب سے ابلغ ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین میں فرمایا ہے، الانبیاء آیت 108۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاسم کا بھی یہی سر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں، پس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دنا فتدلّا میں اسی صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اشتہارات کو حقیقت پر محمول کر لیتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنا دیتے ہیں، یہ گروہ ان کی شناخت سے معروم رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پا لیتے ہیں، وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت کہلاتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے مسیح کی آمد کے وقت ملاکی نبی کے صحیفہ کی بنا پر کہا کہ مسیح کے آنے کی یہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے آوے۔ مسیح علیہ السلام سے جب انہوں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے اس پیشگوئی کو تو تسلیم کر لیا، لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ آنے والے ایلیا سے مراد یحییٰ ہے۔ یہودی اس فیصلے کو سن کر یحییٰ کے پاس پہنچے، وہ اس مباحثے سے بکلی بے خبر اور ناواقف تھے، انہوں نے ایلیا ہونے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت اور بھی تیز ہو گئی اور انہوں نے اصل حقیقت سے بے خبر رہ کر ظاہر الفاظ پر زور دیا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کے ایک سچے نبی کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر طرح سے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور آخر خدا تعالیٰ کے نزدیک مغضوب اور لعنتی قوم ٹھہر گئے۔ اب غور کہ اگر ایلیا کا آنا درست تھا اور حضرت یحییٰ کی شکل میں ایلیا کے بروزی رنگ میں آنا درست نہیں، تو ہمارے مخالف مسلمان بتائیں
کہ ملاکی نبی کے صحیفے کی پیشگوئی کو مد نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ پھر یقیناً وہ نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری مشکل یہ پڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر دیا؟ اس سے دو باتیں اور بھی ثابت ہو گئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے اور زندہ کرے۔ دوسری یہ کہ مسیح نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ پس خوب غور کرو، اگر بروزی آمد ایلیا کی مراد نہ ہوگی تو مسیح کی نبوت جاتی رہے گی اور پھر اس کی ذات اسلام اور قرآن شریف پر پڑے گی۔ فرمایا اس وقت مسیح کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری وجوہ اور ضروریات کو چھوڑ دیا جاوے تو سلسلہ مماثلت موسوی کے لحاظ سے بھی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے۔ غرض میں تو بروز کے ایک نظیر پیش کرتا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، انہیں بھی تو کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو محدثات میں داخل ہے؟ محدثات سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ہلاکت کی راہ ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کا انکار کر دیا، اور اس انکار کے لیے ان کو یہ مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے استعارے کو حقیقت معمول کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب قوم ٹھہر گئی۔ اس کا ہم شکل مقدمہ اب بھی پیش ہے۔ مجھے مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کے ایک نظیر پہلے سے موجود ہے، اور 5 وقت یہ اپنی نمازوں میں غیر المغضوب کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راہ کو یہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہی رنگ کا مقدمہ، جبکہ ایک پیغمبر کے حضور فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کے خلاف مسیح کو خود آسمان سے یہ کیوں اتارتے ہیں؟ آپ ہی مسیح نے ایلیا کے مقدمے کا فیصلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ دوبارہ آنے سے بروز آمد مراد ہوتی ہے، اور ایلیا کے رنگ میں آیا، مگر اب یہ مسلمان اس نظیر کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک خود مسیح کو آسمان سے نہ اتار لیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے سب معاون مل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسمان سے اتر آوے، پھر دیکھ لو کہ وہ اترتا ہے یا نہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر ساری عمر ٹکریں مارتے رہو اور ایسی دعائیں کرتے کرتے ناک بھی رگڑے جاویں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والا تو آ چکا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہی وقت تو ہے جو اسے آسمان سے اترنا چاہیے اگر اترنا ہے، کیونکہ تمہارے خیال میں ایک مفتری اور کاذب مدعی مسیح کا دعویٰ مدعی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر فی الواقع یہی سچ ہے کہ مسیح نے آسمان سے آنا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے اتارے تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، کیونکہ ایک کثیر جماعت تو مجھے مسیح موعود تسلیم کر چکی ہے۔ اگر اس وقت وہ نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کاذبوں اور مفتریوں کی مدد کرے؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو نظیر پیش کرو، اور پھر بتاؤ کہ راست بازوں کی سچائی کا کیا معیار ہے۔ فرمایا اس مقدمے میں خوب غور کر کے دیکھ لو کہ حق پر کون ہے۔ عقل و فراست ہمارے ساتھ ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے معراج کی رات حضرت مسیح کو مردوں میں دیکھا، پھر صحابہ کے اجماع مسیح کے وفات پر ہو چکا ہے۔ قرآن شریف میری تائید کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص تائیدات سماویہ سے میرے دعوے کو سچا کیا۔ ہزاروں عرضی اور سماوی نشان میری سچائی کے ظاہر کیے۔ اس قدر شواہد اور دلائل کے ہوتے ہوئے میں کیوں کر تسلیم کر لوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں صحیح ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی مجھے مسیح موعود ٹھہراتی ہے؟ پھر میں ملانوں کی بات مانوں یا خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، خاص ساری دنیا میری دشمن ہو جاوے اور ایک بھی شخص میرے ساتھ نہ ہو۔ میں خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ کلام کو کیوں کر جھٹلا سکتا ہوں، پھر ایسی حالت میں کہ اس کی روشن تائیدیں میرے ساتھ ہیں۔ اگر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے فیصلے کو یہ سب دھکے دیتے ہیں تو دیں، خدا تعالیٰ خود ان سے مطالبہ اور محاسبہ کرے گا۔ فرمایا ایک اور عجیب بات ہے
ایک اور عجیب بات ہے کہ جب ہم ایلیا کا قصہ پیش کرتے ہیں اور یہودیوں کے اعتراض سناتے ہیں جو حضرت مسیح پر انہوں نے کیا، تو اور کچھ جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف مبدل ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح۔ قومی تواتر اور تاریخ کو کیا کہو گے؟ وہ بھی تو کوئی چیز ہے، اسے کیوں کا رد کرو گے؟ اگر قومی تاریخ اور تواتر بھی رد کرنے کے قابل ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کے وجود پر کیا دلیل ہوگی؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی تواتر اور تاریخ کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ مسئلہ نزول ایلیا کا ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی بالاتفاق اس کو مانتے ہیں۔ خود حضرت مسیح بھی اس پیشگوئی کے قائل تھے۔ اگر یہ پیشگوئی صحیح نہ تھی تو ان کو اس کی تعویل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جو ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا تم پیش کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، مگر نہیں، انہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا اور پھر اس کی تعویل کی۔ یہودی تو یہاں تک چلاتے ہیں کہ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔ غرض نزول ایلیا کا مسئلہ بڑا صاف اور یقینی مسئلہ ہے اور خود حضرت مسیح کی زبان سے فیصلہ پا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آمد کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے، مگر کب تک انکار کریں گے؟ آخر یہ سچائی روز روشن کی طرح کھل جائے گی اور قومیں اس کی طرف رجوع کریں گی، اسی طرح جیسے مسیح نے مریم کے لیے ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یوں تو ہزاروں دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل بڑی عام اور صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضع عالم میں ایک کرویت واقع ہوئی ہے اور کرویت میں توحید ہی پائی جاتی ہے۔ پانی کا قطرہ لو تو وہ بھی گول ہے، زمین کی شکل بھی گول ہے، آگ کا شعلہ بھی گول ہے، ایسے ہی ستارے بھی گول ہیں۔ اگر تسلیس درست ہوتی تو چاہیے تھا کہ ان اشیاء کی اشکال صور بھی سہ گوشہ اور مثلث نما ہوتی۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آدم پر اسے ختم کیا۔ چنانچہ مسیح موعود کا نام بھی آدم رکھا ہے، کیونکہ یہ آدم نئی قسم کا ہے، اس لیے اس کے ساتھ شیطانی جنگ بھی نئے قسم کی ہے۔